إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے آداب اور مسائل کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات عرض کی تھی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے اللہ نے خاص بنائے ہیں۔ ان وقتوں میں اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ان میں سے پہلا آپ کے سامنے عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رمضان کے مہینے میں دن اور رات میں اللہ ابن آدم کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اس لیے فرمایا اس وقت دعا کیا کرو۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی ابھی سحری کے جب ہم نے روزے کا آغاز کیا، افطاری کے وقت تک اللہ نے یہ قبولیت کا وقت رکھا ہے، جب تک روزے میں رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہترین اوقات ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک شروع ہوا، آج اس کا 18واں دن ہے۔ دیکھیں 2/3 تقریباً گزر چکا ہے، اور یہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلنا گزر جائے گا، لیکن ہر بندے نے اپنی قسمت لینی ہے۔ کچھ لوگ نیکیاں اکٹھی کر لیں گے، کچھ اپنی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بجائے بہت سے خباثتیں اور گناہ اپنے سر پہ لاد لیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو اسپیشلی زمین پہ بھیجتے ہیں، جو زمین کے اندر آ کے اعلان کرتا ہے ہر انسان کے لیے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو اپنے آپ کو روک لے۔ یہ یہاں تک ہوتا ہے، ہر دن اور شام کو یہ اعلان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے حکومت یا ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں کوئی خوشی یا غمی خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ اب چاہے ہمیں انویٹیشن نہ بھی آئے تو اعلان ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو ہم پہ ہوتا ہے کہ میں نے اعلان سن لیا، اب اس کے جنازے پہ پہنچنا ہے، یا اعلان سن لیا ہے اس لیے فلان کام کرنا ہے یا فلان نہیں کرنا۔ تو اسی طرح اللہ کے فرشتے روزانہ صبح اور شام یہ اعلان کرتے ہیں، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو روک لے۔ اگر اعلان سننے کے باوجود کوئی انسان اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتا اور نیکی کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ میری دعا بھی یہ قبول کر لے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔
لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا، یہ کس بات پہ آپ نے آمین کہی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں اگر کسی شخص کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کا حق ادا کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر لیا، معافی مانگ کے اللہ سے اپنے لیے جہنم سے نہ بچ گیا، اس پہ افسوس ہے، اس کے لیے دوری ہے، ایک حدیث میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ وقت بڑا اہم ہے، جہاں ہم بہت سی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہم سب حاجت مند ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ماں باپ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے ان کے لیے۔ کون سا ہماری زندگی کا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ تو پھر ہمیں اپنے رب سے گئے ہوئے لوگوں کی مغفرت کے لیے، اپنی اولادوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہوئے التجائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک دعا کی قبولیت کا وقت سحری کا وقت ہے۔ سحری کا وقت ایک ایسا ہے، اللہ رب العزت جو عرش معلیٰ پہ مستوی ہیں، جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ اتنا زیادہ قرب اللہ کا کبھی نہیں انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے۔ اللہ کیسے آتے ہیں؟ جیسے ان کی شان کے لائق ہمیں اس کا سکیچ نہیں بنانا چاہیے کہ ایسے آتے ہوں گے۔ اللہ نے، نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ سچ ہے، اور وہ ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے 3 باتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے میرے بندو، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ نمبر 2، کون ہے جو مجھ سے کسی اپنی حاجت کا سوال کرے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ پھر اللہ تیسرا اعلان یہ کرتے ہیں کہ کون ہے تم میں جو، اللہ رب العزت کون ہے تم میں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ یہ 3 باتیں اللہ خود کہتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کے اندر استطاعت ہے تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے ضرور مانگو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے خود اور یا اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے یا بیوی اٹھ کے اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، دونوں اچھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان دونوں کو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ بہترین وقت ہے، اس میں نبی کریم کی ہمیں نصیحت ہے کہ آپ جو ہے اس وقت ممکن ہے تمہارے لیے تو اٹھو، فرض نہیں ہے، لیکن اگر ممکن ہے تو ہمیں اس وقت اٹھ کے کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور تینوں چیزوں میں اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ دعا مانگیں، اپنی حاجت کا سوال کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ یہ کرو، میں اس پہ فیصلہ فرماؤں گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اذان اور اقامت، اذان کے بعد کم از کم 10 یا 15 منٹ 20 منٹ ہوتے ہیں
اقامت اسے کہتے ہیں جو نماز کھڑی ہوتے وقت مؤذن کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت تم ضرور دعا کیا کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام نہیں لیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا یا محمد، اے محمد آپ ایسا کریں، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا نوح کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اس طرح مخاطب نہیں اللہ نے کیا، لیکن یہاں پہ اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا مجھ سے سوال کیا کرو اس وقت، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان۔ کن دو چیزوں کا؟ نمبر ایک، اللہ سے یہ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا۔ دوسرا سوال وترک المنکرات، اے اللہ برے کاموں سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں سوال ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اللہ میں ایسا نہ کر سکا، یعنی اچھے کام نہ کر سکا، حقیقتاً نبی کریم کی تو زندگی ہی سب سے پاکیزہ اور مقدس تھی، اور آپ گناہ اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقتاً میرے اور آپ کے لیے بات سمجھائی جا رہی تھی۔ کہا اگر اللہ ایسا میں نہ کر سکا، یعنی اچھے کام نہ کر سکا اور برے کاموں سے نہ بچ سکا، تو اس سے بہتر ہے پھر مجھے موت دے دینا۔ تو یہ ہمیں بات سمجھائی کہ برائی کرتے رہنا اور نیکی نہ کرنا، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ تو ایک وقت یہ اذان اور اقامت کے درمیان ہے جب انسان اللہ سے دعا کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عرب کے اندر یہ عمومی طور پہ لوگوں کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ دوام اور کوشش کی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز بھی سن لیں، ہم کہتے ہیں ابھی 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹھہر کے جائیں گے۔ وہ لوگ کبھی اذان کا انتظار نہیں کرتے، اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں کہ دبئی ایک گندا ملک ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستانی نوجوان جو یہاں آ کے مسجد کے پاس نہیں آتے، وہاں تہجد کے وقت نماز مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماحول ایسا ہے کہ آپ تہجد کے وقت وہاں چلے جائیں تو آپ کو مسجد میں ایسے لگے گا جیسے جو ہے نا فجر کی نماز ہی ہو گئی ہے، اتنے لوگ، اور اسی طرح سارے عرب ملکوں میں۔ تو وہ لوگ اذان کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے اذان سے پہلے جائیں، مسجد میں جا کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذان ہوتی ہے، پھر وہ سنت یا نوافل وہ ادا کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے ان کا اللہ سے کثرت کے ساتھ مانگنا، اللہ نے ان کو دنیا کی بھی فراوانی دی ہوئی ہے اور ہر کام میں ان کے لیے آسانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ بات چاہیے کہ ہم اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ وقت پہ مسجد میں آئیں، اور ہماری پوری تیاری ہونی چاہیے اذان تک، تاکہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بہترین وقت ہے، جب ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کر سکتے ہیں، جب اپنی حاجت کی التجا کر سکتے ہیں، تو یہ وقت ہمیں میسر آ جائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں بہترین وقت سجدہ بھی بتایا۔ آپ دیکھیں ہمارے سجدے میں سوائے تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، حالانکہ سجدے کے اندر نبی کریم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب آپ پہ یہ صورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب آپ کے پاس فتح و نصرت آ گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج شامل ہو رہے ہیں۔ جب انتہائی عروج ملا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ جو بڑا ہی پاک ہے، رب الملائکۃ والروح جو فرشتوں کا اور جبریل امین کا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے۔ اسی طرح آپ سجدے میں یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم لک سجدت، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں۔ انت ربی، کیونکہ تو میرا رب ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، میں نے سجدہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے مجھے پیدا کیا، وصورہ، جس نے مجھے خوبصورت چہرہ دیا، وشق سمعہ، جس نے مجھے سننے کی توفیق دی، میرے کانوں کو پھاڑا، میں لوگوں کی بات سن سکتا ہوں، وگرنہ کتنے ہمارے بھائی ہیں ان کے کان تو موجود ہیں لیکن بیچارے سن نہیں سکتے، وبصرہ، اور مجھے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا کی۔ کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جن کی آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ نور نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکے۔ بحولہ وقوتہ، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ فتبارک اللہ، سب سے بابرکت ذات اللہ کی ہے، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ سجدے میں پڑھتے آپ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اٹھی تو آپ سجدے میں اس طرح گریہ زاری فرما رہے تھے جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے اپنا کان قریب کیا کہ میں سنوں کہ نبی کریم سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سجدے میں پڑے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ اگر تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں نہیں ہے، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اے اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہے۔ تو یہ بھی سجدے میں آپ پڑھتے ہیں۔ اور ایک دعا اس کے متعلق ائمہ مفسرین نے لکھا ہے اگر انسان سجدے میں یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، آپ سجدے میں یہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا، اے اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، دقہا وجلہا، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی، اولہا وآخرہا، اے اللہ وہ پہلے ہوئی ہیں یا آئندہ ہونے والی ہیں، وعلانیتہا وسرہا، اے اللہ وہ ظاہراً ہوئی ہیں یا
پوشیدگی میں ہوئی ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو نبی ائمہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ ان کی ساری خطائیں معاف کر دیتے۔ اسی طرح عرب لوگ 3 باتوں کی دعا کثرت سے مانگتے ہیں، یہ میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً عرب کے ہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا، کوئی سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، کوئی قیام میں فوت ہو گیا۔ کئی امام ایسے دیکھے ہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک گرے، فوت ہو گئے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے کبھی اس بات کی دعا ہی نہیں مانگی۔ 3 باتوں کی وہ دعا کثرت سے مانگتے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کے اندر وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اے اللہ میرے خاتمے کو اچھا کر دے، اس بات کا رزق مجھے دینا، یعنی میری زندگی کا اختتام اچھا ہو جائے۔ اور ایک دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اور ایک دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اشارہ کر کے، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے التجا کیا کرو، اور خصوصاً سجدے میں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جما دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری پہ جما دے۔ تو یہ دعائیں سجدوں کے اندر اللہ نے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری حالت سجدوں کی یہ ہے کہ ادھر سر لگا فوراً اٹھ گیا، پھر سر لگا پھر اٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدے بڑی جلدی کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو اس میں اطمینان ہونا چاہیے۔ نبی کریم جتنی دیر رکوع کرتے اتنی دیر اٹھ کے آپ کھڑے ہوتے، پھر جتنا لمبا سجدہ کرتے اتنا ہی 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرتے۔ اس لیے نماز کے اندر اطمینان یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اوقات جو بہترین وقت ہیں دعا مانگنے کے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اوقات میں مانگیں۔ اور بھی کچھ وقت ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔